والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. صلوات. نیک ہونے کا معیار یہ نہیں ہے اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لیتے. میں نے عرض کیا کہ آئینی طور پر ظاہری رسوم کی بڑی اہمیت ہے. نظام آئینی کی بنیاد باطنی حقیقتوں پر رکھی نہیں جا سکتی، اصلیتوں پر رکھی نہیں جا سکتی. اس کے لیے کوئی معیار ظاہری قرار دینا پڑے گا. چنانچہ اسی کا ایک معیار ظاہری کلمہ لا الہ الا اللہ، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، ذبیحہ خاطر سے انجام دینا، عمل میں لانا. مگر یہ سب علامتیں ہیں اسلام کی، یعنی اسلام نہیں ہے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ علامت درکار ہوتی ہے اس وقت جب ذاتی علم کسی بات کا نہ ہو، تو پھر علامتیں انسان کو مدد پہنچاتی ہیں حقیقت کے سمجھنے میں. لیکن جو بات آپ کو کسی صورت سے پہلے سے معلوم ہے اس کے لیے پھر آپ علامتیں دیکھیں گے. خبر نہیں ہے کہ آگ لگی ہے یا نہیں، تو دھوئیں کو دیکھیے اٹھ رہا ہے یا نہیں. لیکن اگر معلوم ہے کہ آگ لگی ہے تو پھر دھوئیں کے دیکھنے کا سوال ہی کیا ہے. پتہ نہیں کہ ٹیمپریچر کتنا ہے تو تھرمامیٹر لگائی، اور جب معلوم ہے کہ بخار ہے اور تیز بخار ہے تو اب علامتیں اس کے درجے کے تعین کے لیے پھر تھرمامیٹر لگا دیجیے تو کیا ڈگری ہے. لیکن کوئی ایسا ہے کہ جو صحیح تشخیص بغیر تھرمامیٹر کے کر لیتا ہے، درجہ بخار کو سمجھتا ہے، تو پھر اس کے لیے تھرمامیٹر کا کیا سوال ہے. تو علامتیں ذریعہ علم ہیں، اور جب اور صورتوں سے علم ہو تو پھر ذرائع علم کی اہمیت کیا ہے.
پھر تو وہ تقلید رسوم ہی کہی جائے گی. پتا ہے کہ یہ حقیقت ہے پھر بھی علامتیں دیکھ رہے ہیں تو یہ گیا رسموں کے اوپر صرف عمل ہوگا, رسموں کی بنیاد ہوگی. جو حقیقت ہے جب وہ معلوم ہے بغیر رسوم کے تو رسوم کا کیا سوال ہے. اسی طرح سے کلمہ اس کے لیے جو ابھی تک مسلمان نہیں تھا, تو اب کیوں کر معلوم ہو کہ مسلمان ہوا. تو آپ دیکھیے کہ کلمہ پڑھا یا نہیں, اور جو معلوم ہے کہ مسلمان ہے اسے بھی کلمہ پڑھوائیے گا. ماشاء اللہ یہ مجمع الحمدللہ تمام مسلمانوں کا ہے. وہ میں اپنے ملک میں بیان تقریر کر رہا ہوتا تو کچھ شک و شبہ کا اظہار کرتا, محتاط الفاظ استعمال کرتا کہ اکثریت مجمع کی یہی طرح, مگر اخلاقی کی ترمیم کر. جو مجمع میرے سامنے ہے تو اس میں کوئی محتاط الفاظ زبان پر لانے کی ضرورت نہیں. بحمدللہ سب مسلمانوں کا مجمع ہے. مگر ان سب مسلمانوں سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے؟ یہ تو ہر ایک کی اپنی بیتی ہے, کوئی جگ بیتی نہیں ہے جس کے لیے راویوں سے دریافت کرنے کا سوال ہو. آپ میں سے ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ آپ کب سے مسلمان ہیں اور کس دن آپ نے کلمہ پڑھا. ارے جب تک عام نظام فطرت کے لحاظ سے شروع کلمہ خانے بھی نہیں ہو سکتا تھا تب بھی آئینی طور پر مسلمان تھے. تو کلمہ پڑھنے کا سوال کیا؟ مجھے معلوم ہے کہ رسم و رواج ملکوں کے لحاظ سے بدلتے ہیں, شہروں کے لحاظ سے بدلتے ہیں, ارے گھرانوں کے لحاظ سے بدلتے ہیں, گھروں کے لحاظ سے بدلتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک الحمدللہ جو اسلامی ملک ہے, کسی بھی خاندان جو الحمدللہ اسلامی خاندان میں, کسی بھی گھرانے میں, کسی بھی گھر میں مجھے بہت سی رسمیں معلوم ہیں جب سے بچہ پیدا ہوا. یعنی رسموں کی دنیا کتنی ہم امیر ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے وہ پابند رسوم ہو چکتا ہے. آئے گا دنیا میں پہلے اور رسمیں ہو جاتی ہیں بہت سی آزاد. لیکن اب جب سے پیدا ہو گیا تو اب جو رسمیں ہیں کھلی ہوئی جو غالباً سب جگہ ہوتی ہیں وہ بہت چھوٹے مجھے نام معلوم. جناب شروعات چھٹی یہ پہلی رسم ہوئی, مثلا چھٹی. یہ آئیں رواجی رسموں میں, ورنہ شرعی وہ بھی شرعی رسم عقیقہ. ہمارے یہاں چھٹی تو مجبور ہے کہ وہ 6 دن کے بعد ہو جائے گی, لیکن عقیقہ کبھی ماشاءاللہ جوان ہونے کے بعد کیا جاتا. مگر شرعاً وہ بتاتی ہیں
دن ہے، نہ وہ جو چھٹی دن کا چھٹی جس کا ہو نہیں 7ویں دن ہے حقیقت جناب وہ چھٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے محاورے میں چلے کی لفظ ہے، اس کی حقیقت میں نہیں آتی، چھٹی چلا یہ کہا جاتا ہے، اب من تابع محمد ہے یا یہ کہ کوشش کی اللہ کا فکر۔ تو اس کے بعد آگے بڑھے تو جناب وہ کھیر چٹائی، اور وہ آگے بڑھے تو دودھ بڑھائی، اور پھر آگے بڑھے کچھ منزلیں دیکھتے ہیں تو مکتب نشینی ہوئی، اس کو ہم بسم اللہ کہا جاتا ہے، کہیں کچھ اور کہا جاتا ہے، تو وہ بسم اللہ، اور پھر آگے بڑھیے تو پوری عمر صرف ہو جائے گی رسموں میں، پھر ڈیرے سے نکل ہی نہیں سکتے، حکم شرع چل جائے مگر اس نظام رسوم میں فرق نہیں آ سکتے، تو یہ سب ہے۔ مگر کسی بھی ملک کے مسلمان سے میں پوچھوں کہ کوئی دن کلمہ پڑھائی کا بھی ہے؟ ارے جناب یہ تو جزوے حیات مسلم ہونا چاہیے، کھیر چٹائی ہے اور دودھ بہائی ہے اور سب ہے، یہ کلمہ پڑھائی کیوں نہیں ہے؟ مگر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ذہن میں مسلم کے یہ ہے کہ یہ تو ہے ہی مسلم، اب کلمہ پڑھائی کی رسم کیا ہے؟ کچھ نہیں، کسی کے ذہن میں نہیں ہے، اس رسم کی بنیاد کا قائم نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ کسی خاص غرض سے پھر کلمے کو کسی کے اسلام سے مجروح کرنے میں صرف کیا جاتا ہے۔ ورنہ ضمیر مسلم یہی ہے تقاضا اس کا کہ اسلام کلمہ پڑھنے سے وابستہ نہیں ہے، وہی میں نے کیا علامت اسلام ہے، عین اسلام نہیں ہے۔ لیکن خدا برا کرے اغراض کا کہ انہوں نے ایک محل پر آ کے کلمے کو اتنی اہمیت دے دی، یعنی پابند قیوم و رسوم ہو کر عمر بھر کی زندگی نہیں دیکھتے، کارنامے نہیں دیکھتے، طرح طرح کے لفظی تصدیق بھی نہیں دیکھتے، نہ گفتار دیکھتے ہیں نہ کردار دیکھتے ہیں، ایک بخیال خود صحیح روایت ڈھونڈ کر نکال لی کہ کلمہ پڑھوانا چاہا تھا رسول نے اور نہیں پڑھائی نہیں۔ میں کہتا ہوں رسول کی بعثت ہوئی کب؟ جب حضرت کی 40 برس کی عمر تھی۔ پورے تاریخ کے مطالعے سے ہر شخص فاصلہ دیکھ سکتا ہے کہ جب وفات جناب ابو طالب ہوئی تو بعثت سے کتنے برس گزرے تھے، یعنی 13 برس کے بعد تو ہجرت ہوئی ہے، اور بس اس کے 2-1 برس شیب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا ہے، اور اسی کے بعد چند مہینوں کے بعد جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے۔ تو اب بہت محتاط طور پر میں مدت ظاہر کروں تو
کم سے کم 11 برس بعثت رسول سے 11 برس گزر چکے ہیں، اور 11 برس تک رسول مطالبہ نہیں کرتے کہ کلمہ پڑھیے۔ ادھر ادھر کے لوگوں کو کلمہ پڑھوا رہے ہیں، اور جس کا ہر وقت کا سابقہ اس سے نہیں فرماتے کہ چچا کلمہ پڑھ لیجیے ورنہ میں آپ کے گھر میں ہوں کیوں پر۔ اب تاریخ اسلام میں نے اس وقت ذرا تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، وہ امامیہ مشن لکھنؤ سے بھی چھپی تھی، اور وہ حصہ امامیہ مشن پاکستان سے بھی چھپ چکا ہے، ہر شخص اسے دیکھ سکتا ہے، ظاہر ہے اس پورے کو تو میں تو نہیں پیش کر سکتا، مگر میں پس منظر میں ہر صاحب عقل کو دعوت دوں گا کہ وہ غور کرے کہ 11 برس تک سب سے کلمہ پڑھوا رہے ہیں، اور ہر وقت کا ساتھ دینے والے چچا سے کلمہ نہیں پڑھواتے، تو کیا معاذ اللہ رسول خود غرض سیاست دانوں کی طرح 11 برس یہ سوچتے رہے کہ بھائی ابھی جتنا کام چل رہا ہے، جتنا کام نکل رہا ہے، ان سے نکلنے دو، ابھی مناسب نہیں ان سے کلمے کا مطالبہ، کہیں بھوٹ نہ جائے۔ تو یہ جو امداد مل رہی ہے پھر یہ امداد بند ہو جائے، لہذا معاذ اللہ خود غرضانہ کام نکالنے کی خاطر 11 برس تک اپنے فرض ہدایت میں کوتاہی کرتے ہیں۔ گیارہ برس تک معاذ اللہ ہمت نہیں ہوتی یہ کہنے کی کہ کلمہ پڑھیے۔ ارے صاحب یہ بگڑ گئے تو کون ہے میرا، اب یہ الگ ہو گئے تو اپنے بیٹوں کو بھی منع کر دیں گے، پھر دوسرے بنی حاکم جن کے دباؤ سے میرا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی ساتھ نہ دیں گے، لہذا 11 برس خاموش، ایک دفعہ بھی نہیں کہتے کہ کلمہ پڑھ لیجیے۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا سے جا رہے ہیں اب مدد کا سوال ہی نہیں رہے گا، اب یہ رہیں یہ نہیں کہ ان سے کچھ مدد مل سکے، لہذا اب شوق پیدا ہوا مسلمان بنانے کا۔ اپنا مطلب تو بغیر کلمے کے پورا ہو رہا تھا،
لیکن یہ اسی روایت کے مضمون سے ہم کر کے حد کرنا ہوں اپنی لفظوں میں کہ اپنا مطلب تو کلمے سے وابستہ نہ تھا، وہ نہیں بھی پڑھا کلمہ تو مطلب تو ہمارا نکل ہی رہا ہے، ہمیں کلمے سے کیا غلط۔ لیکن اب جو دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کی خیر خواہی کے لیے کہ اب میں ان کی شفاعت کر سکوں، اب میں وہاں ان کی مدد کر سکوں، اب ان کے سامنے پیشکش ہو رہی ہے۔ جب آواز ان کی اب اتنی دھیمی ہو چکی ہے، ذوق پیری سے بھی، ذوق مرض سے بھی، اور تاریخ کا جائزہ یہ کہتا ہے کہ راہ اسلام میں شیب ابی طالب نے جو سختیاں اٹھائیں، جس میں کئی وقت کھانا نہیں ملتا تھا، کئی وقت پانی نہیں ملتا تھا، اس سے اتنی ناتوانی پیدا ہو گئی کہ اب سدا مشکل سے نکلتی ہے۔ اب ایسے عالم میں ان سے فرما رہے ہیں کہ اب تو آپ جا رہے ہیں، ذرا کلمہ بھی پڑھ لیجیے۔ اب اس کے لیے حکایت تصنیف کر دی کہ انہوں نے نہیں پڑھا، اور اب وہ دنیا سے اٹھ گئے اور آواز دھیمی ہو چکی ہے۔ اس کا ثبوت اس سے ہے کہ اسی کے ساتھ ایک روایت یہ ہے کہ ان کے بھائی جناب عباس جو نے رسول کے دوسرے چچا، وہ پاس موجود تھے، وہ کان اپنا منہ کے قریب لے گئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہی لفظیں کہہ رہے ہیں جو آپ نے بتائی تھی۔ یعنی صدا ایسی تھی کہ وہ ذرا دو آدمی ہو تو اسے نہیں سنتا تھا۔ انہوں نے کان اپنے قریب لے جا کر اور یہ گواہی دی کہ وہ وہی لفظیں کہہ رہے ہیں جو آپ نے ابھی سکھائی تھی، ابھی آج جن کو آپ چاہتے تھے مطالبہ جو آپ کا تھا، مگر یہ کہ وہ پیغمبر نے تو سنی نہیں تھی، اس لیے وہ انہوں نے ان کے سنے کو انسنا کر دیا، اور اس کے بعد ایک دم سے معاذ اللہ دوزخ سے بشارتیں دینے لگے۔ اب وہ وہاں کے مناظر بیان کرنے لگے کہ یوں ہے اور یوں ہے، وہاں کے عذاب آنکھوں سے دیکھنے لگے کہ دوزخ میں یوں ہوگا، یوں ہو رہا ہے۔ حالانکہ مسلمات اسلامی میں یہ ہے کہ جنت و نار قیامت کے بعد ہوگی، مگر یہاں جی اس کلمہ نہ پڑھوانے پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے کیفیات بیان فرمانے لگے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو حضور اس سے رسول کے اخلاق کی کیسی صورت آتی ہے سامنے۔ ایسی روایتوں کو اہمیت دینے کے معنی ہے کہ مسلمانوں کو کچھ کتابوں سے زیادہ محبت ہے، رسول سے اتنی محبت نہیں ہے، کچھ راویوں سے زیادہ محبت ہے، رسول سے اتنی محبت نہیں ہے، یا کسی شخصیت سے ایسا بغض ہے کہ رسول کی محبت میرے دامن آ گئی۔ اب جناب مجھے اس روایت پر جگہ ادا نہیں کرنا، کیونکہ مجبوری یہ ہے کہ ایسی کتاب کے اندر فیصل کیجیے جو پوری کتاب سرتا سر سے ہی مان لی گئی، تو اب میں جو جائزہ لوں گا اپنے اصول پر، وہ دوسروں کے اصول پر ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہاں اب راویوں کا سوال ہی نہیں۔ جب مصنف نے اپنی کتاب میں
کئی لاکھ حدیثوں سے چھان پھٹک کے مرتب کی ہے. یہ ہے فراحت کہ کئی لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کر کے یہی تو معیار ہے صحیح ہونے کا. کئی لاکھ حدیثوں سے چھان پھٹک کے. اب میں سمجھتا ہوں کہ لکھنؤ کی اردو میں یہاں زیادہ فرق تو نہیں ہے, اس لیے میں تو اب جو لفظ جانتا ہوں وہی کہوں گا کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کن کن چھنیوں میں چھانی گئی ہیں اور کیسے کیسے چھاجوں میں پکی گئی ہیں. اس میں رائے عامہ کی چھنیاں بھی ہو سکتی ہیں, اس میں صاحبان اقتدار وقت کے چھاج بھی ہو سکتے ہیں, اس میں اپنے گرد و پیش کے افراد کی قوت برداشت سے چھنیاں بھی ہو سکتی ہیں, غرض ان سب چھاجوں سے پھٹک کے وہ سب یہ ہم تک پہنچی ہیں. اس معیار پر وہ جب جانچی گئی ہیں تو اب میں اس کی جانچ کیا کروں؟ نہ میں ان چھلنیوں سے واقف نہ ان چھاجوں سے واقف, تو اس لیے اس معیار پر تو جانچوں گا نہیں. مگر درایت وہ ہر آدمی کے دل و دماغ سے محسوس کرنے کی چیز ہے. میں کہتا ہوں یہ کس سلسلے کی فرض ہے یہ دیکھیے. اس کے لیے سب سے پہلے قرآن سامنے لانا پڑے گا. قرآن جو ہے وہ حدود رعایت کے مزاج سے بالا تر ہے. اور بلا تفریق فرقہ بحمد اللہ مشترک چیز تو اب ہمارے سامنے ایک موجود ہے کم سے کم, اور وہ قرآن ہے. یعنی کتابوں کی دنیا میں صرف قرآن ہے. یوں بحمد اللہ قبلہ بھی مشترک ہے اور بہت سی چیزیں, نماز بھی, صورت نماز میں کچھ بات صحیح ہے کہ نسل نماز وہ تو بالکل مشترک ہے, اور رکعت مشترک ہے, اور حج مشترک ہے, اور بہت سی چیزیں مشترک ہیں. اور یاد رکھیے کہ اتحاد بین المسلمین کے لیے مشترک پہلو بہت مضبوط بنیاد ہے. اور قرآن نے یہی ترکیب غیر مسلمین کے ایک طبقے سے کہی ہے کہ بھائی آؤ جتنا متفق علیہ ہے اس پر مل جائیں, پھر جتنا اختلاف ہے اس کو طے کرتے رہیں گے. لیکن مشترک مقاصد جو ہیں ان میں تو ہمانگی ہونا چاہیے, ان میں تو سب ایک ہونا چاہیے. تو یہ قرآن مشترک چیز ہے. تو اس قرآن میں دیکھیے کہ کس سلسلے کی یہ فرض ہے. جب کعبہ بن رہا ہے تو ابراہیم اور اسماعیل ان دونوں کی دعا قرآن میں جو پہلے پارے کے آخری حصے میں اس میں کیا ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے ہمارے مالک ہم دونوں کو تو اپنی بارگاہ میں مسلم قرار دے, ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, اور ہماری نسل میں بھی. اب یہ ابراہیم اور ماشاء اللہ مختلف افراد ہیں, ابراہیم اور اسماعیل دونوں کی مشترک صدا قرآن نقل کر رہا ہے کہ اس کا مصداق اس سلسلے نسل میں ہوگا جو ابراہیم اور اسماعیل دونوں کی نسل میں ہوگا. یعنی اب بنی اسرائیل میں اسے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اسحاق کی اولاد ہیں. نہیں, ابراہیم اور اسماعیل کی جو مشترک نسل ہے اس میں یہ دعا ہے کہ من ذریتنا ہماری
ابراہیم یہ بھی نہیں کہتے. دونوں کی طرف سے یہ الفاظ ہیں کہ من ذریتنا، ہماری ضروریت میں سے امتن. اور یہیں پر دیکھ لیجیے کہ پوری ضروریت کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں من ذریتنا، ہماری ضروریت میں سے ایک گروہ قرار دے. یہ میں سے بتاتا ہے نظم العین تو یہ ہے کہ ہر دور میں پوری ضروریت مسلم ہو، مگر جانتے ہیں کہ یہ ہونے والی بات نہیں. لہذا من ضروریتنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ضرور اس سلسلے کا نمائندہ ہو جو تیری بارگاہ میں مسلم ہو. ابراہیم اسماعیل کی مشترک دو یہ اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی جو بیہقی ہند لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ انتہت دعوت ابراہیم الیہ الی اخی علی، وہ دعا ابراہیم پہنچی مجھ تک اور میرے بھائی علی تک. الفاظ رسول دیکھیے، ایک وہ دعا ابراہیم پہنچی کے معنی میں ہے کہ اس کی مسلسل ایک رفتار رہی، جس کا اب اس وقت نقطۂ آخر میں اور علی ہوں. تو اب اس سفر دعا کی جتنی درمیانی کویاں ہوں ان میں سے ہر ایک کو مسلم ماننا پڑے گا. اور وہ دعا ابراہیم شاہ عبد الحقی کے پیش نظر نہیں تھی کہ انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، وہ بھی نقل کی ہے، ایجاد ہوئی کی ہے، یعنی ان کے قبل کے ماخذوں میں موجود تھی جو انہوں نے اس سے درج کی ہے. اور وہ ہمارے قریبی ماضی قریب کے دور کے اسلامی شاعر کے پیش نظر بھی تھی جو اس نے کہا کہ دعائے خلیلو نوید مسیحا. مسیحا کے لیے اس نے نوید کہی تو خوشخبری دی تھی مبشرن برسول یاتین من بعد اسمہ احمد. تو قرآن میں بھی نوید کا ذکر ہے، تو وہ نوید تو مسیح نے بھی دی تھی لیکن دعا خلیل نے کی تھی. تو اب خلیل کے بعد جو سلسلہ چلا، اب اس پورے سلسلے میں سے ہر ایک مسلم ہے. اب کسی کے کلمہ پڑھنے کا سوال نہیں ہے. اور اب نمایاں کڑیاں جو ہمارے سامنے نہیں اور ہمارے رسول کے قریب کی منزلوں میں، وہ جناب عبد المطلب اسی سلسلے کی ایک بہت ہی نمایاں عملی اثر کرنی. تو جناب ابراہیم کا ایمان باللہ وہ آپ واقعہ سنا کرتے ہیں، اور جب سے یہاں آیا ہوں تو ہر سال یہاں کے جو انسان خطبہ ہیں ان میں سے ہر ایک کے یہاں ایک دن یعنی شرکت سے مجلس بھی تو سعادت ہے، تو بیان کے لیے آتا ہوں. اس میں فرصت زیادہ نہیں ہوتی تو بس ہفتے میں ایک دن اس سعادت کو حاصل کرتا ہوں کہ سامعین میں داخل ہوں. تو سال گزشتہ میں جس مجلس میں گیا تھا تو اس میں مجھے یاد ہے کہ یہ واقعہ بیان ہوا تھا.
سماعت فرماتے رہتے ہیں برابر. کہنے وہ جب ابرہا نے حملہ کیا ہے اور وہ جناب عبد المطلب کے مویشی وہ جناب لے گئے ابرہا کے آدمی، اور جناب موسیٰ جناب حضرت عبد المطلب ان کے پاس، اس کے پاس ابرہا پہ تشریف لے گئے. کیونکہ جو باتیں جانتا ہوں کہ آپ سنا کرتے ہیں اس کو زیادہ اس طرح سے زور دیتا ہے، تفصیل سے میں نہیں پیش کیا کرتا. تو وہ بھجیا دلا رہے ہو آپ کو وہاں تشریف لے گئے، اور وہ یہ سمجھ کے سید البطحاں ہیں اور سردار عرب ہیں، وہ تعظیم و تقریم سے پیش آیا اور وہ اس نے پوچھا کیسے تشریف لانا ہو. اسے یقین تھا کہ میں کعبے پر حملے کے لیے آیا ہوں، اسی کے لیے کہنے آئے ہیں. تو انہوں نے کچھ نہیں کہا اس کے بارے میں، اور یہ کہا کہ وہ میرے مویشی جانور میرے چل رہے تھے، اس کو دشمن میرے وہ تمہارے فوج والے لے آئے ہیں، تو وہ مجھ سے تم سے کیا دینا ہے مخاصمت سے، وہ کہہ دو کہ مجھے دے دیے جائیں. اس نے کہا کہ جناب جب آپ آئے ہیں تو آپ کی وجاہت ظاہری سے میں بہت متاثر ہوا تھا، مگر یہ جو آپ نے خواہش پیش کی تو کچھ آپ کی شان کے مجھے خلاف معلوم ہوگی. مگر کیوں؟ مگر اس لیے کہ یہ جس مہم کے لیے میں آیا ہوں یہ گھر آپ کے وقار قومی کا مرکز ہے، اور اس کے لیے آپ کچھ نہیں کہتے، اور یہ تھوڑے سے جانور دشمن اس کے لیے آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی شان پر بات کچھ جچتی ہی نہیں ہے. تو انہوں نے جواب دیا، وہی میں نے کہا کہ زور دے کے مجھے نہیں بیان کرنا ہے، آپ برابر سنتے ہیں کہ بھائی مویشی میرے ہیں، میں اپنے مویشیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ گھر میرا تو ہے نہیں، جس کا ہے وہ خود بچا لے گا. نہیں بس ابھی اس پہلو پر آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ مشاہدہ کیا ہے کہ وہاں اللہ کے حبل ہیں، مشاہدہ یہ ہے کہ وہاں کچھ ہے. آنکھوں کے سامنے وہ ہیں، مگر یہ ان کو مالک نہیں مانتے. مالک خانہ جو آنکھ سے اوجھل طاقت ہے اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جس کا ہے وہ بچا لے گا. بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ اس کے معنی ہے کہ راستے میں مکان کو صاحب مکان نہیں جانتے. اور ویسے ایک پہلو کی طرف اور توجہ دلاؤں گا، اور وہ یہ کہ یہ نہیں کہتے کہ جس کا ہے وہ چاہے گا تو بچا لے گا. اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ جس کا ہے وہ بچا لے گا. یہ وہی کہہ سکتا ہے جو منشا کے نام کے خالق ہو. بولا جی والا تھا. پھر بنا رہا سب پہلے ہوا بھائی جو انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہا تھا وہی ہوا تو اس نے بچا لیا.
یہ تو ہے ایمان باللہ. اور ایمان بالرسول، اور رسول ابھی ان کے دور کے آخری دن تک 8 برس کے ہیں. 8 برس کی عمر تھی کہ جناب عبد المطلب نے دنیا سے رحلت کی، تو ابھی بعثت تو بہت دور ہے. جب بہت سے مسلمان ابھی تک 1400 برس کے بعد 40 برس کے پہلے رسالت نہیں مانتے، اور وہ جناب عبد المطلب دیکھیے 8 برس کی عمر میں شان رسالت کے قائل ہیں. اس کے لیے حوالہ دے دوں، طبری سے بھی 1 صدی مقدم ایک ناصر ہمارے سامنے ہے، اور وہ مصنف اس کا پہلے جو نام لے وہ تو وحشت ذرا پیدا کرے گا. یعنی ابن سعد کی کتاب ہے، مگر گھبرائیے نہیں، یہ محمد ابن سعد ہے. محمد ابن سعد قاطب واقعی، اس کی کتاب ہے طبقات کبریٰ جو 10-12 جلدوں میں ہے، اور وہ مصر بیروت وغیرہ جو اسلامی ملک ہے ان میں مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ کہ ہالینڈ اور جرمنی میں اس کے جو ایڈیشن چھپے ہیں وہ میں نے خود دیکھے ہیں، مسلم یونیورسٹی کے لائبریری میں موجود ہیں. تو وہ اس کی بات ہے کہ جناب عبد المطلب سید قریش سے سردار بٹھا، تو فنا ہے کعبہ، فنا کہتے ہیں کہ عمارت کے آگے جو میدان ہوتا ہے وہ آج کل کمپاؤنڈ کی حیثیت لوگ کہتے ہیں کمپاؤنڈ، تو وہاں جو کعبے کی دیوار سے متصل وسعت تھی میدان کا، وہ فنا ہے کعبہ. وہاں ان کی مسند بچتی تھی، اور تمام سرداران قبائل وہاں آ کے گرد و پیش بیٹھتے تھے. یہ گویا دربار ہوتا تھا. تو جب تک جناب عبد المطلب مکان سے برآمد ہو کے تشریف نہ لائیں، اس وقت تک ان کے کسی بیٹے کی مجال نہ تھی کہ اس مسند پر قدم رکھ دے، مگر اس کمسنی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آتے تھے تو سیدھے اس مسند پر تشریف لے جاتے تھے. بعض وقت جناب عبد المطلب کے کسی بیٹے نے جو ان کے چچا تھے منع کیا کہ ہم ادھر وہاں نہ جاؤ. ادھر سے جناب عبد المطلب آتے ہوئے نظر آئے تو انہوں نے پکار کے کہا، انہیں دیکھا کہ بچہ جا رہا ہے اور میرا کوئی بیٹا اسے روک رہا ہے. تو انہوں نے پکار کے کہا، دعو فإن له شانا کبیرہ، ارے اسے چھوڑ دو، اس کی بڑی شان ہے. ماشاء اللہ نقطۂ رسف لانے یہ نہیں کہتے کہ چھوڑ دو، میں اسے بہت چاہتا ہوں، چھوڑ دو یہ مجھے بڑا عزیز ہے. نہیں، چھوڑ دو اس کی بڑی شان ہے. بس معلوم ہو گیا کہ دادا صرف پوتا سمجھ کے پرورش نہیں کر رہا ہے، بلکہ عارف شان صاحب شان کی پرورش کر رہا ہے.
آواز دیجیے اللہ. وہ لا الہ الا اللہ پر ایمان تھا, یہ محمد رسول اللہ پر ایمان ہے. اب کوئی جناب عبد المطلب سے کلمہ پڑھوائے, اور واقعات متفق علیہ ہیں جو عرض کروں گا کہ اب جناب عبد المطلب کے ہیں 10 بیٹے, اور یہ سید کا لقب بھی جناب عبد المطلب سے چلا ہے. چنانچہ فقہ میں احکام خمس میں متفق علیہ شریف مسئلہ ہے یہ کہ سادات اولاد عبد المطلب کا نام ہے. تو 10 بیٹے ہیں, اس لیے ابو سعادت العشر, ابو سعادت العشر جب ان کے 10 بیٹے وہ سعادت العشر 10 سردار, اور ان کے بعد یہ ان کا لقب ہے, تو 10 بیٹے ہیں, اور اب وقت وفات قریب ہے تو وہ 10 سامنے موجود ہیں, مگر ان میں سے ایک کو قریب بلاتے ہیں, اور وہ کون؟ جناب ابو طالب. اب ہر صاحب عقل مسلمان سے, اور یاد رکھیے کہ صحیح مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک صاحب عقل نہ ہو. من لا عقل له لا دین له, جس کے عقل نہیں اس کے دین بھی نہیں. اگر عقل سے دین وابستہ نہ ہوتا تو مجنون کو تکالیف شریعت سے آزاد نہ کیا جاتا. تو ہر صاحب عقل مسلمان کو غور کرے کہ جو صاحب بصیرت ایک بچے کی 32 برس پہلے کیونکہ 40 برس کی عمر معمول وزارت میں ہے, اور وفات کے جناب عبد المطلب کے وقت 8 برس کے تھے. تو اب وہ واقعہ وفات سے کتنے پہلے تک کا ہے اس کی پوری ذمہ داری یہ فیصلہ ہے, لیکن کم سے کم 32 برس قبل کا اور بعد کا تو فاصلہ ہے. تو 32 برس بعد کی شان کا اس 8 برس سے کم کی عمر میں جو اندازہ کر رہا ہو وہ کیا اپنی اولاد کی حالیہ شان سے واقف نہ تھا؟ تو یہ 10 بیٹوں میں سے صرف ایک ہی کے ہاتھ میں اس صاحب شان کا ہاتھ دے رہے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ عبد المطلب سمجھ رہے ہیں کہ چچا تو سب ہیں, مگر جس شان کو میں جانتا ہوں اس شان کا عارف صرف یہ ہے. صلاح دیجیے لگا. اور اب انہوں نے تربیت اپنے زیر سایہ شروع کی. ابھی باپ تو اس وقت تھے کہ معتبر روایت یہ ہے کہ ابھی آپ شکم مادر سے
متولد بھی نہیں ہوئے تھے کہ باپ کٹ آیا سر سے اٹھ گیا. یعنی کوئی کسی عمر میں یتیم ہوتا ہوگا، یہ دنیا میں یتیم پیدا ہی ہوئے. اس کے بعد ہر ایک کو معلوم ہے کہ جب باپ اٹھ جائے تو ماں اپنے کو دوہری شفقتوں کا ذمہ دار سمجھتی ہے. ایک تو جو ماں کی محبت ہے، پھر یہ احساس کے دل باپ کا ہے. مظہر مشیت پروردگار یہ چھٹا برس ہے رسول کا تو کہ ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. اب یہی چاہنے والے زیادہ جناب عبدالمطلب یہ سرپرست ہوئے، یہ مربی ہوئے، تو فرق ہی کیا ہے؟ وہ چھٹا برس تھا، اب 8واں برس ہے. یعنی 1.5 برس کے بعد ہی جناب عبدالمطلب کی وفات ہو گئی. اب جناب ابو طالب جو مربی ہوئے تو ان کی تربیت میں عام زبان بشری حیثیت سے کہوں کہ بچپنا جوانی سے گلے ملا، اور پھر وہی بغیر مکتب خیال کی زبان میں کہوں کہ انہی کے زیر تربیت بشریت رسالت سے گلے ملی. اب جو مربی رسول تھا بحیثیت محمد عربی کے، وہی مربی رسول رہا بحیثیت رسول کے. اس کے معنی یہ ہیں کہ انہی کے زیر تربیت اب دنیا جو بشریت ہی کے نقطۂ نظر سے دیکھتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ابو طالب کو جو سمجھ گئے بحیثیت تربیت تو بحیثیت بشری ہوتی ہے، تو ابو طالب کو جو بھی سمجھیے مگر اتنا بڑا مربی تھا کہ اس کی تربیت نے ایک بشر کو خاتم الانبیاء ہونے کا مستحق بنا دیا. چلو دیکھیے کو لگاؤ. پھر لگا تو بڑا اور تربیت کے بعد ہاتھ نہیں کھینچ لیا، بلکہ جو ابھی تک محافظ رسول تھا وہی محافظ پیغام رسول بھی ہو گیا. اور اب ہر مصیبت میں ان کا نتیجہ ہے، اور اس کے زیر اثر پورے بنی ہاشم اس سما کا طواف کر رہے ہیں. اور اب طرح طرح کے مسائل و شعبے تعلیم و تمام منزلیں آج کل حکومتیں ہتھیار ڈال دیتی ہیں معاشی مقاطعے سے، کہ جائے کہ خاندان جو مٹھی پر افراد کو مشتمل، اور وہ 4 برس تک محاصرے کا مقابلہ کرے، اور محاصرہ ٹوٹا تو انہیں ابو طالب کی طاقت ایمانی سے. وہ کیوں کر ظاہر بیان کرنے کی باتیں بہت ہیں، لیکن یوں ہی اب 2 دن سے مجلس 1.5 گھنٹے کی پہنچ گئی ہے. تو مجھے معلوم ہے کہ بہت سے حضرات ہیں جو چھٹی کا دن نہ ہونے کے باوجود وہ تشریف لاتے ہیں، اور اتنا وقت گویا انہوں نے دفاتر سے
اپنے نکال لیا ہے اور وہاں دیر میں پہنچتے ہیں، اس کو مستثنا انہوں نے کر لیا، تو اب ان کے امتحان ایثار کو شدید کا تو نہیں بنانا ہے۔ چلو اس بنا پر سب باتیں کہنے کی جو ہے وہ کہاں میں اس وقت کہہ سکتا ہوں، مگر یہ کہ وہ میں اسی انہیں کی قوت ایمانی ہے جو اس محاصرے کو توڑتی ہے۔ وہ کیوں کر کے وہ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ ہم ان کے ہاتھ میں کوئی چیز خریدیں گے نہ ان کے ہاتھ بیچیں گے نہ ان سے خریدیں گے، وہی معاشی مقاطع، اس پر جتنے بڑے بڑے قبیلوں کے افراد کے سب کی مہریں تھیں، دستخط سے مہریں تھیں، اور اس مہر پر بمہر دستاویز کو کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا تھا۔ ایک دن دیکھ کے تو فرماتے ہیں یہ کہ چچا وہ جو دستاویز جس پر ان سب نے مہریں کی ہیں وہ تو دیمک کھا گئی، اب اس میں کی ایک لفظ بھی باقی نہیں ہے، صرف وہ بسمک اللہم یہ لکھا کرتے ہیں تو جتنا اللہ کا نام ہے بس اتنا محفوظ ہے، اور باقی سب دیمک کی نظر ہو گیا ہے۔ تو اچھا تم کہہ رہے ہو کہ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ اچھا پھر 4 برس سے جو نہیں نکلا تھا اس حساب سے وہ بوڑھا کمر بستہ ہو کے نکلتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جس چیز پر اپنے راحت آرام بلکہ بیٹوں تک کو ہر وقت قربان کرنے سے تیار ہو گیا تھا اور تیار رہا اور قربان کرتا رہا، آج اس بھتیجے کی زندگی کو گویا اس کی صداقت کی صحت پر داؤ پر لگا دیا، اور سیدھے انہیں عنایت کے جلسے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے دور سے دیکھا، سمجھے کہ آئے ہیں معافی مانگنے، آئے ہیں ان کی طرف سے ضمانت دینے کہ آپ وہ یہ تبدیل نہیں کریں گے، آئے ہیں اظہار پشیمانی کرنے، اس لیے وہ اشتیاق سے گویا ان کے آنے کا انتظار کیا۔ اب جب قریب آئے تو کھڑے کھڑے کہا دیکھو میرے بیٹے نے، بھتیجا نہیں کہتے بیٹا کہتے ہیں، میرے بیٹے نے مجھے خبر دی ہے، نبی کے معنی میں خبر دینے والا، میرے بیٹے نے مجھے خبر دی ہے اور کبھی اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے، کبھی وہ جب دعوت عام ہوئی ہے تو صفا پر تب بھی مجمع میں یہ الفاظ کہے تھے کہ ہم نے اس زبان سے کوئی غلط بات نہیں سنی ہے، مگر انہوں نے جب تک کہا تھا اس وقت تک قبل دہشت کی باتیں تھیں، انہوں نے ابھی تک نہیں سنا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انہوں نے ابھی تک نہیں سنا تھا کہ بت پرستی غلط ہے، اور اب یہ جب کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ مسترد ہے ذرا توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے،
میں کہتا ہوں یہ اب جب کہہ رہے ہیں تو اسی زبان سے لا الہ الا اللہ سن چکے ہیں، اسی زبان سے محمد رسول اللہ سن چکے ہیں، اسی زبان سے آخرت کی خبریں سن چکے ہیں، اسی زبان سے جنت سن چکے ہیں، اسی زبان سے نار سن چکے ہیں۔ اس تک سننے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی ہے، یا میں کہا اللہ ایک ہے، بالکل سچ تھا، کہا میں رسول ہوں، بالکل سچ تھا، کہا ہے کہ قیامت آئے گی، بالکل سچ ہے۔ اب کلمہ پڑھوائیے۔ میرے بیٹے نے کبھی غلط بات نہیں کی، مگر ان سب سچائیوں کو تم آزما نہیں سکتے۔ اب میں تم سے بتاتا ہوں کہ میرے بیٹے نے خبر دی کہ ہو انہوں نے جو معاہدہ کیا ہے ہم لوگوں کو بند کیا ہے، اسی معاہدے کی بنا پر اسے دیمک کھا چکی ہے، اور کو اس طرح کھایا ہے، پوری تفصیل بتا دی کہ وہ صرف اللہ کا نام جہاں پر ہے وہ جز محسوس ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ ایمان بالغیب، تو دیکھیے میں نے جو کہا کہ پوری عمر جس کی حفاظت میں صرف کی ہے، آج اس کی زندگی کو بات پر گویا گاؤں پر لگا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو اب بس یہ معیار ہے، جا کے دیکھ لو۔ اگر جو اس نے کہا ہے وہ غلط نکلے تو میں ابھی لا کے تمہارے سپرد کیے دیتا ہوں۔ ابھی لا کے تمہارے سپرد کیے دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جملہ جو ہے یہ ان کے قبر کی پوری زندگی کی تفسیر ہے۔ اگر غلط نکلے تو میں سپرد کیے دیتا ہوں، اس کے معنی ہے کہ حفاظت میں جتنا کچھ کیا ہے وہ سب بھتیجے کی محبت سے نہیں، سچے رسول کی محبت۔ ابھی لا کے تمہارے سے پوچھ کے دیتے ہیں، اور اگر صحیح نکلے، ارے تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تو تمہارے بات ہے کہ تم اپنے ضمیر کے مطابق عمل کرتے ہو، لیکن اگر غلط نکلے تو سمجھ لو کہ ہمیں بند رکھنے سے کیا فائدہ۔ بات ایسی تھی کہ ان میں سے بہت سو نے فوراً کہا کہ بھائی تو بڑا معقول یہ یاد ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ بہت سے تو اس شوق میں کھڑے ہوئے کہ ان کی بات کو غلط ثابت کریں، پھر دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ میں لا کے پیش کیے دیتا ہوں وہ صحیح ثابت ہوتی ہے نہیں۔ کچھ کے دن میں واقعی ایک خیال پیدا ہوا کیونکہ رسول کی سچائی سے واقف کرتے ہیں کہ اسے قدیم کی محبت تھی جو مانتے نہیں تھے ورنہ جانتے تھے، لہذا کھڑے ہو گئے۔ وہ سب روسا جن کی مہریں تھیں، سب آئے، ہر ایک نے دیکھا مہر مسلم ہے یا نہیں، جنہیں کسی نے موقع پر اس کو توڑا کہ نہیں، سب مہریں اسی طرح۔ یہی صنعت ہے نعمت میں، جو اوپر سے کتاب بالکل اچھی معلوم ہوتی ہے
اندر خاک ہوتی ہوتی ہے، سب مہریں اسی طرح۔ اب ہر ایک نے یہاں سے اپنی مہر توڑی، جس کی مہریں تھی سب نے اپنے ہاتھ سے توڑی۔ اب اندر سے دیکھا تو بالکل وہی نقشہ نظر آیا کہ سب غائب، سب ختم، اور بس وہ جزیرے کے طور پر اللہ کا نام۔ بس وہ اتنا جز برقرار۔ اب ان میں خود پھوٹ پڑ گئی، کچھ بڑے ہر دھرم تھے جو اس کے بعد بھی نہیں تیار ہو رہے تھے، مگر بہت سنے گا نہیں بھائی اب تو بڑا ظلم ہے، اب تو بالکل ابو طالب نے بہت صحیح چاپا ہے اس ظلم کو قائم رکھنے سے، یہ گناہ ہے، بچے ہیں، اب سب سمجھ میں آنے لگا۔ ابھی تک بچوں کی آوازیں نہیں سن رہے تھے، ابھی اب سب کانوں میں آنے لگی کہ آپ سے دوڑتے ہیں، گروپ سے دل دلاتے ہیں۔ ظاہر ہے پورا قبیلہ تھا، تو بچے جب روتے تھے تو تمام پورا گویا شہر مکہ ان کی صدائیں ان میں گونج، شہر بھر میں گونجتی تھی۔ اب سب سننے میں سمجھ میں آنے لگی، ہاں بہت یہ غرض یہ محاصرہ تھا، تو یہ ان کی قوت ایمانی نہیں تھی کیا؟ اب میں نے تو کہا بیان کرنے کی باتیں بہت ہیں، مگر وہ نہیں، بس یہ بات ہے کہ مکے میں قحط پڑا، بارش نہیں ہوئی، سب سمٹ کے آئے جناب ابو طالب کے پاس۔ یہ ابھی قبل بعثت کی بات ہے جو مجھے یاد ہے، ابھی مبعوث پر رسالت رسول نہیں، ابھی بچپنے کا دور ہے، سب سمٹ کے آئے، کا پانی نہیں برس رہا ہے، کچھ نہ سمجھتے ہیں کہ ادھر کا کام نکلے گا کہنے کے ذریعے، یہ وہ مشرکین بھی سمجھتے ہیں تو پانی نہیں برستا، کچھ کیجیے، اب یہ کیا کرے؟ اسی صاحب شان کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے ہوئے اب نماز استسقاء اسلام نے جاری کی ہے، اس میں میدان میں جانا ہو۔ اب ابھی ظاہر شریعت اسلام دنیا میں آئی نہیں ہے، مگر اس پر اس کی بنیادی جو بات ہے اس کو عمل کیا کہ میں صحرا میں لائے، اب پورے قوم ساتھ ہے، اور یہ ایک بچے کو اپنے ساتھ لیے ہوئے، اس کا بازو تھا میرے، اور آتے ہیں زیر آسمان دعا مانگتے ہیں۔ دیکھیے پھر وہی بات ہے کہ بہت سے معبود وہاں ہیں، صحرا میں جاننے کی ضرورت نہیں، مگر کعبے کی طرف نہیں آتے، وہاں معبودان باقی بہت ہیں، مگر وہ سب اس وقت بیکار ہیں، اس وقت تو وہی کام دے گا جو کسی مکان میں محدود نہیں ہے۔ آتے ہیں اور کیا کہا وہ لڑنے تو آئیں گے، مگر عملاً تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تجھے واسطہ اس صاحب شان کا کہ ان پیاسوں کو سیراب کر دے، وہ جناب فوراً گھنگھور بیٹا اٹھی اور فوراً باران رحمت نازل ہوا۔ اب یہ قبل بعثت کا میں نے کہا بچپن کا ان کے ذکر تھا، انہوں نے قصیدہ کہا مذہب میں، ان کے قصائد اس وقت بھی دنیا میں محفوظ ہیں اور مصر میں چھپے بھی ہیں، ان کا دینان بھی مرتب ہوا ہے مجھے پیش رکھنے ہوتا، تو قصیدہ کا قصیدہ لامیہ بڑی زبردست، تو اس میں ایک یستسقل غمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل
پہلی لفظ جو ہے وہ تو اس محبت کی مظہر ہے جو چچا کو اپنے عزیز بیٹے سے ہوتی. فرماتے ہیں وہ اب لو، ارے وہ گورا چچا چاند ایسے مکھڑے والا، بھائی یہ لفظ جو میں کہتا ہوں وہ چچا والی محبت کی ترجمان ہے، مگر اب اس کے بعد جو ہے وہ اسی چاند کا پتا ہے وہ اب یا اور وہ چمکتی صورت والا کہ جس کے چہرے کے ذریعے سے اب اسے بارش طلب کی جائے. یستسقی الغمام بوجهه، جس کے چہرے کے ذریعے سے یا چہرے کے سبب سے، ربیزہ جانتے ہیں بے سببیہ یہاں ہو سکتا ہے کہ جس کے چہرے کے وسیلے سے ابر بارندہ سے بارش طلب کی جائے. معلوم یہ جانا، ارے وہ یتیموں کا خبرگیر ہے، وہ بیووں کا سرپرست ہے. اب یہ کب کہا تھا؟ بچپنے میں. اب بیسٹ کے بعد جب مدینے آ چکے ہیں تو بیسٹ کے 13 برس کے بعد تو ہجرت ہوئی ہے، اور اب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچ گیا، اور آپ کو مسلمان شریعت اسلام کے ناموں سے واقف ہو گئے تھے، رسول کے پاس آئے اور حضور نماز استسقاء پڑھیے، بارش کی دعا کیجیے، اور اب پیغمبر اسی اصول کے ماں ہے کہ شریعت اسلام کا ہے، سب کو لیے ہوئے صحرا میں تشریف لائے، اور اب ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، نماز استسقاء پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور پھر ایک دم سے گھٹا اٹھی اور پھر فوراً بارش ہوئی. اب لوگ ہیں جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے طرح طرح سے ثنا کر رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں، اور اس کارنامہ قدرت کے اس کارنامے کا تشکر ادا کر رہے ہیں. اور اب یہ منزل ہے کہ پیغمبر نے یاد فرمایا اور گرد و پیش کے لوگوں سے کہا کہ ارے بھائی کسی کو میرے چچا ابو طالب کا وہ شعر بھی یاد ہے؟ اور وہ قصیدہ اب تک محفوظ ہے تو اس وقت کے لوگوں کو کیوں کرنا یاد ہوتا ہے کہ ایک نے کہا جی ہاں اور وہ شعر بھی مجھے یاد آ گیا جو اس وقت ہونے والا سننا چاہتے ہیں حضور حال ہوگا. وہ یہی شعر پڑھا کہ اب لوگ یستسقی الغمام بوجهه، وہی گورا چٹا جو کہ اب سے پانی طلب کیا جائے جس کے چہرے کی بدولت شمال یہ کام ہے عصمت اللہ نہیں. وہ شعر پڑھے اور پیغمبر خوش ہو گئے. یعنی حاضر الوقت اشخاص کی تعریف پسند نہیں آئی. وہ جو تقریباً 30 برس پہلے سے 35 برس پہلے سے چچا نے کہا تھا وہی اس وقت ہلکے ہاتھ تھا، وہ سننے کا شوق پیدا ہوا. اب آپ حضرات ماشاءاللہ نقطہ نظر سے کچھ نہ کچھ واقف ہیں. میں کہتا ہوں کہ ان کا بھی جملہ کہ ابر بارندہ سے جس کے چہرے کے ذریعے سے بارش طلب کی جائے، یہ ایک طبقے کے اعتقاد کی بنا پر شرک ہے. اور وہ ابو طالب نے کہا تھا، اس لیے آپ یہ کہتے چال دیں گے کہ وہ تو ابو طالب کی بات ہے، انہوں نے کلمہ کب کہا تھا جو ہم کہ ان کے شعر کو سمجھ مانے، مگر اب اس شعر کو رسول پہنچا کے سن رہے ہیں
تاریخی طور پر جو چیز آپ کو ناگوار ہے وہ رسول کو اتنی خوشگوار ہے. اتنی مدت کے بعد اسے یاد کرتے ہیں. ان لوگوں سے بچے نے سنا ہوئے تھے ایک ناپسند چیز کو تھوڑی دوبارہ سنا جاتا ہے, اسے تو فراموش کرا دیا جاتا ہے, اسے تو دریا بند کرا دیا جاتا ہے. تو بس اب میں ایک جملے پر موضوع کو ختم کیے دیتا ہوں کہ جو کوئی میرا مخاطب ہو اس نقطۂ نظر والا, اس سے میں کہتا ہوں کہ میں اب زحمت بحث کو ختم کیے دیتا ہوں. میں بھی کہہ دیتا ہوں آپ کی خاطر سے کہ ابو طالب مسلمان نہ تھے, مگر آپ کے ایسے مسلمان یقیناً نہ تھے جو توسل کے ملتے ہیں. بہت سے افراد کے نزدیک تو میں ابھی مسائل کی منزل سے بہت دور ہوں, مگر مجھے کبھی دشواری نہیں ہوتی رکھتے مسائل میں. میں کہتا ہوں اس کے چہرے سے طلب بارہ کیا جا سکے اور یستسقیٰ کی لفظ ہے یعنی پیاسوں کو پانی مل سکے. میں کہتا ہوں بخدا کربلا میں حسین اپنے بچے کو اگر ہاتھوں پر لے لیں اس نیت سے کہ اللہ اس کے ذریعے سے پانی عطا فرما دے, تو خدا کی قسم ہر بچہ وہ طلب بارہ کے لیے کافی. کوئی پیاسا کربلا کا پیاسا نہیں رہ سکتا. اس کے معنی یہ ہے کہ مولا اپنے ذرائع سے پانی پینا چاہتے ہی نہیں تھے, وہ تو ان کے در سے شرافت کی گنجائش دیکھ رہے تھے جو سوال آب کر رہے تھے. اس کو دوسری لفظوں میں ہم اتمام حجت کہتے ہیں. اپنے ذریعے سے تو جب چاہتے پانی پی لیتے, مگر انہیں تو منظور یہ تھا کہ انہیں اس ظلم سے نجات دیں. یہ اپنے ظلم کا خود اختیاری طور پر خاتمہ کریں. اس لیے بے شک طرح طرح سے سوال آب کیا, اور بس اہل مسائل میں زیادہ نیت کرنا ہے کہ سوال آب طرح طرح کیا, اور اسے ہمارے ایک عالم نے پہلو پر توجہ دلائی جناب شیخ جعفر علی کہ جس طرح اصحاب حسین, اقربائے حسین, اطفال حسین, خود حسین پیاسے تھے, بھوکے بھی یقیناً تھے, بلکہ شاید پانی کے پہلے سے غذا نہ ملی, مگر کربلا میں سوال آگ طرح طرح ہوا. ذکر گرسنگی تشنگی کا اظہار ہوا, مگر بھوک کی تکلیف کا اظہار ایک دفعہ بھی نہیں ہوا. پانی بہت دفعہ مانگا, غذا کا نام ایک دفعہ بھی نہیں لیا. بعد میں حضرت زینب نے فرمایا ہے, وہاں دونوں نام ہیں کہ قتل اخی جائع, ارے میرا بھائی دنیا سے بھوکا گیا. قتل اخی افسانہ, میرا بھائی دنیا سے پیاسا گیا. آپ نے ایک ساتھ بھوکا بھی کہا ہے, پیاسا بھی کہا ہے, مگر کربلا میں ایسے تک پیاس کی تکلیف کا اظہار ہوا
بھوک کا اظہار نہیں ہوا. اس نقطے پر انہوں نے بہت بڑے جلیل القدر عالم میں توجہ دلائی. انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ پانی کا مانگنا اصول شرافت کے خلاف نہیں ہے. ہر راہگیر سے آتا ہو تو اجنبی آدمی سے بھی پانی مانگ لے کوئی ذلت نہیں, مگر دھوپ کی تکلیف کا اظہار یہ عزت نفس کے خلاف ہے. تو باوجود انتہائی مصیبت کی کوئی بھی حسین کے اصحاب اطفال تک نہیں عزت نفس کی منزل سے نیچے نہیں ہے. یہ انہوں نے فرمایا ہے, بہت بلند بات ہے, مگر میرا ضمیر اس کے آگے بھی کچھ کہتا ہے. میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ پانی بھی اگر ان کا جمع کردہ ذخیرہ ہوتا تو شاہد حسین نہ مانگتے, کیونکہ اللہ کی بہائی ہوئی نہر سامنے تھی. تو آج کل کی زبان میں کہوں تو یہ سوال عار نہ تھا, حکومت انسانی کے لیے احتجاج تھا. تو یقیناً سوال یاد کیا, مگر سوال یاد کیا تو جو کہا ہمیں معلوم ہے. یہ کہا کہ تمہارے نبی کا نواسا ہوں اور پیاسا ہوں. یہ کہا کہ علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں اور پیاسا ہوں. یہ کہا کہ تمہارا بلایا ہوا مہمان ہوں اور پیاسا ہوں. مگر ارباب اعضا یہ ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں پانی پلایا تھا. اس لیے کہ احسان کر کے یاد دلانا یہ شان کریم نہیں. ارے حسین کا کیا ذکر, خیمے کے اندر جو باتیں آپس میں ہوئی ہیں وہ روایتوں میں درج ہوئی ہیں. مجھے تو کوئی روایت نہیں ملی کہ سکینہ تک نے کہا ہو. حالانکہ سکینہ کتنی کمسن ہے, راویوں سے یہ پوچھنا ہے. مجھے تو اس کی ایک لفظ سے اس کی کمسنی والی نادانی کا پتہ چلتا ہے کہ جب حسین مقصد آخر کے لیے جا رہے ہیں تو سکینہ دامن پکڑ کے کہتی ہے کہ ہمیں نانا کے روزے کا پہنچا دی. یہ جملہ سکینہ کی کمسنی بچانے کے لیے کافی ہے, مگر ایسی کمسن بچی مگر سکینہ بھی نہیں کہتی کہ ارے یہ کیسے لوگ ہیں, ہم نے تو پانی پلوا دیا اور یہ ہمیں پانی نہیں دیتے, یہ ان کی بلندی. خدا اللہ تمام آدمی کی مقاصد دینی خدا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم کر. خدا اللہ ہمیں رسول کی